السلام علیکم تمام ناظرین کو سیدہ تبسم نقوی کے چینل پر خوش آمدید۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت سرزمین مکہ پر رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ سرزمین عرب میں آپ کی پیدائش سے پہلے لوگ بدترین زندگی گزارتے تھے۔ وہ ذرا سی بات پر لڑتے اور پھر کئی سالوں تک جنگوں میں مبتلا رہتے تھے۔ ایک دوسرے کا مال لوٹنا اور قتل و غارت ان کا معمول تھا۔ گمراہی کا یہ عالم تھا کہ وہ بیٹی کو ذلت کی علامت سمجھتے تھے۔ ان میں سے بعض لوگ تو بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں زندہ درگور کر دیتے تھے۔ وہ حرام اور ناپاک غذا کھاتے اور ہر وقت برائیوں میں مشغول رہتے تھے۔ اس زمانے میں ہر قبیلے کا ایک الگ بت ہوتا تھا جس کی وہ قبیلہ پوجا کیا کرتا تھا۔ جس سال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سال ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی کوشش کی تھی، اور خدا نے ننھے پرندوں کے ذریعے اس کے ہاتھیوں کو کنکریاں مار کر بھوسے کی طرح بنا دیا تھا۔ اور پھر جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کی عظمت اور جلالت کے باعث سرزمین مکہ میں بعض انتہائی حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے۔ جس سمے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت ایک نور سرزمین مکہ کی جانب سے بلند ہوا اور مشرق کی جانب پھیل گیا۔ تمام بت منہ کے بل گر گئے۔ دنیا کے تمام بادشاہوں کی بولنے کی صلاحیت ختم ہو گئی اور وہ رات ہونے تک اسی حال میں رہے۔ شہنشاہ ایران کے عظیم الشان محل میں ایسا لرزہ طاری ہوا کہ محل کے 14 ستون گر گئے۔ ایران میں آگ کو پوجنے والوں کا آتش کدہ جو 1000 سال سے روشن تھا اچانک بجھ گیا۔ نجومی جو ستاروں سے حساب کرتے تھے، ان کا سارا علم بے سود اور جادوگروں کا جادو بے اثر ہو گیا۔ یہ 12 ربیع الاول 571 عیسوی کا دن تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ایک یہودی عالم جو کہ مکہ میں رہتا تھا، اس نے مکہ والوں سے پوچھا، کیا آج تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، ہمیں تو اس بارے میں معلوم نہیں۔ تو یہودی عالم نے کہا، جو میں کہتا ہوں غور سے سن لو۔ آج اس امت کا آخری نبی جنم لے گا اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان علامت کے طور پر مہر نبوت لگی ہوگی، جس میں بہت زیادہ بال ہوں گے۔ اس مہر کو مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ لوگ نجومی کی بات سن کر بہت حیران ہوئے اور واپس جا کر معلوم کیا کہ کسی کے ہاں ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے کیا؟ تو پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے، جس میں وہ تمام نشانیاں ظاہر ہیں جو نجومی نے بتائی تھی۔ لوگوں نے جا کر نجومی کو اس بات کی اطلاع دی، جو اس بچے کو دیکھنے کے لیے بہت بے قرار تھا۔ نجومی حضرت عبد المطلب کے گھر پہنچا اور بچے کو باہر لانے کے لیے کہا۔ نجومی نے کندھوں سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو مہر نبوت موجود تھی۔ نجومی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت اور ہیبت کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا اور اس کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ تو پیارے دوستو، ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں، وہ عرش کا چراغ ہے میں ان کے قدموں کی دھول ہوں۔ وہ عرش کا چراغ ہے میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، اے زندگی گواہ رہنا میں عاشق رسول ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔